آج میرا خطبہ کا جو موضوع ہے سورۃ القارعہ کی تفسیر۔ میرے دل کے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے کئی عالم بنائے، کئی عالم بسائے، لیکن ایک مختلف عالم یا دنیا میں 5 ایسے عالم یا 5 ایسے دنیا ہیں جس کا تعلق ہم انسانوں سے ہے۔ ان میں جو سب سے پہلا عالم ہے وہ عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح ایک ایسا عالم ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ شعور نہیں، ان کی کیا مدت تھی، اور یہ کیسے عالم ہے، ان کے بارے میں انسانوں کو زیادہ شعور نہیں، زیادہ علم نہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں اس عالم میں غرور آدم، بنی آدم نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک پرومس کیا تھا، جسے اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے عہد لیتے ہوئے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو بنی آدم میں سے ہر فرد نے اس بات کا اقرار کیا تھا، اعتراف کیا تھا اور کہا تھا بھلا کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ اور پھر اس عالم کے بعد ایک عالم، یہ دنیا کی عالم ہے، یہ دنیا ہے جس سے ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ یہ عالم اتنی مختصر ہے، یہ دنیا کی زندگی اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے جو 5 عالم بنائے ہیں، 5 عالم بسائے ہیں، جن کا متعلقہ انسان سے ہے، ان عالموں میں سب سے کم مدت یا سب سے کم زندگی اگر ہے تو اسی دنیاوی زندگی ہے۔ لیکن یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیا اتنا ہی اہم ہے کہ آپ کی پورے زندگی کے اندر جو آپ کی کامیابی ہے، جو ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے، یا پھر ہماری فیلئر، ہماری ناکامی، نامرادی ہے، اسی عالم پر انحصار ہے۔ ہماری پوری زندگی کا پھل اسی عالم پر منحصر ہے۔ اگر ہم نے اس عالم میں اپنے آپ کو سنوار لیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں سنوار لیا تو ہم اپنے آپ کو سنوار لے گئے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوار نہیں پائے
تو پھر ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں دے پائے. یہ دنیا کی زندگی کی اگر تعین بھی کر لیا جائے کہ ان کی کتنی مدت ہے، کتنا عرصہ ہے، تو آپ ایک انسان کی زندگی اوسطاً 40 سے 60 سال کی ہوتی ہے. اتنی مختصر زندگی ہے، لیکن اسی مختصر زندگی میں ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی، ناکامی سب انہی پر منحصر ہے. اس کے بعد تیسرا عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے. انسان عالم برزخ میں کتنا عرصہ رہے گا، کتنی مدت رہے گا، انسان کو اس بات کا شعور نہیں کہ یہ جو 2 گز کی، یہ 2.5 گز کی جو زمین کے اندر جو قبر کے شکل میں ہم زندگی بسر کریں گے، یہ کتنی مدت کی ہوں گی اور کتنے عرصے کا ہوگا. اور اس عالم برزخ کے بعد ایک عالم یوم حشر کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس دن کی مقدار کے بارے میں، جس دن کی عرصے کے بارے میں، جس دن کی مدت کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، کہ اس کی مقدار، ان کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے. اگر دنیا کی 50,000 سال ہے تو اس یوم حشر کا دن ایک دن ہوگا. اور اس عالم کے بعد ایک عالم حساب و کتاب کے بعد ایک عالم جسے ہم اور آپ جنت یا جہنم کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ جنت یا جہنم جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر انسان جنتی ہوئے، اگر انسان کا اعمال، ان کے کرتوت نیک ہوئے، وہ اللہ کے امتحانات سے پاس ہو گئے، جو حشر کے میدان سارے لوگوں سے سوال جواب کیے جائیں گے، ان سوال جواب میں پاس ہو گئے، تب تو وہ جنت میں جائیں گے. اور اگر انسان اپنے سوال جواب میں ناکام ہو گئے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں اکثریت ایسی تعداد ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ 5 عالم ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے. اور یہ عالم حشر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مقام ہوگا جس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ اپنوں کو بھول جائیں گے اور اسی عالم کے بارے میں، انہیں لاسٹ کے جو 2 زندگی ہیں، 2 عالم ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف طریقے سے، مختلف اسلوب میں، مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے. لیکن میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک خاص انداز سے اور ایسے انداز سے اللہ رب العالمین نے اس 2 عالم کا
ان دو جہان کا ذکر فرمایا کہ انسان سننے کے بعد ان کے دل لرز جائے گا، وہ کانپ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا القاریہ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ ایسی کھڑکھڑاہٹ جس کی کھڑکھڑانے کی وجہ سے پوری دنیا کانپ اٹھے گی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسی کھڑکھڑاہٹ کہ یہ زمین ہل جائیں گی۔ جس پہاڑ کی سختی اور مضبوطی کا مثال انسان دیتے ہیں، وہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور جس طریقے سے بادل ایک دوسری جگہ سے حرکتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ دھنی اور روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں آخری انجام کا یاد نہیں رہا، انہیں اس کھڑکھڑانے والے دن کا یاد نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کس طریقے سے غافل ہو گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی اکثریت کو حصول کرنے کے لیے اس قدر غافل ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے، انہیں آخرت کی فکر نہ رہی، جبکہ وہ دن انسان کی حالت، انسان کی کیفیت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن لوگوں کی حالت، انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جیسے کہ روشنی شمع کے تلے وہ پرندے پروانے اڑتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کل قیامت کے روز جب یہ کھڑکھڑاہٹ ہوگی، یہ آواز بلند ہوگی، تو انسان قبروں سے نکل کر اس طریقے سے جھوڑ میں نکلیں گی۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے ٹڈی کا گروپ آپس میں جھنڈ کی شکل میں دنیا کے اندر منتشر ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان قبروں سے نکل کر منتشر ہوں گے اور بھاگتے پھریں گے۔ یہ اسی طریقے سے انسان پروانوں کی طرح اڑتے رہیں گے، بکھر جائیں گے، بھاگتے رہیں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی حالت یہ ہوں گی، انسانوں کی کیفیت یہ ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس دن لوگ گھبراہٹ میں، لوگ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہیں
जाएंगी कि अपने दूध पीते हुए बच्चों को भूल जाएंगे। उस दिन का आलम यह होगा कि उस दिन बाप बेटे को भूल जाएंगे, बेटे बाप को भूल जाएंगे, माँ बेटे से भागेंगी, बेटे माँ से भागेंगी, तमाम रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को भूलकर नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। इंसान तो इंसान, आम इंसान तो आम इंसान, अंबिया किराम जो दुनिया के अंदर सबसे आला तरीन हस्ती थे, वो तमाम हस्तियां भी उस दिन अपने अपने आलम में नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस दिन सारे अंबिया किराम भी अपने बारे में फिक्र करने पर मजबूर होंगे। ये दिन की कैफियत होंगी, ये हालत होंगी। इसी दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पहाड़ों के बारे में फरमाया, वतकूनुल जिबालु कल्लहनिल मनफूश, वो दिन जब एक खड़खड़ाहट की आवाज आएंगी तो जिबाल यानी पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह हो जाएंगे। और उस दिन फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिनकी वजन और जिनकी नेक आमाल वजन में भारी भारी होंगे, फहुव फी ईशतिन रादिया, तो वह ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। इस सूरत के अंदर जहां क़यामत का नक्शा खींचा है, क़यामत से लोगों को आगाह किया है, वहां इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से हम इस दुनिया के अंदर नाप तोल के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं, इस तराजू का इनकार दुनिया के लोग जो कर रहे हैं करने दें, लेकिन ये हकीकत है कि उसी तरीके से बिल्कुल दो पल्ले वाले तराजू होंगे जिसमें इंसानों के आमाल को तोले जाएंगे। और इसकी दलील इस आयत के अलावा कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर आपको मिल जाएंगे। सूरह रहमान की तिलावत कीजिए, इसी मीज़ान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को एक दुआ सिखलाते हुए, एक दुआ की अहमियत को बतलाते हुए इरशाद फरमाया। सहीह बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतान, दो जुमले, दो कलिमे, दो बात ऐसी हैं, खफीफतान अलल लिसान, जो जबान में बिल्कुल हल्की हैं, जबान में बिल्कुल बेवजनी हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान में, तराजू में सबसे भारी और सबसे वजनी है। हबीबतान इला रहमान, और अल्लाह के पास सबसे ज्यादा महबूब तरीन है। वो दो कलिमा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो इस हदीस में भी मीज़ान का जिक्र किया गया है। तो ये हमें और आपको इस बात से भी आगाह कर रहा है कि हम इस दुनिया के अंदर जो आमाल करेंगे, जो काम करेंगे, वो आमाल अल्लाह के यहाँ वजन किया जाएगा। इनकी मुख्तलिफ सूरतें होंगी, लेकिन वक्त हमारे पास कम होने के नाते इस सूरत की तफसीर जो आगे 2-3 आयत रह गई है, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा में इसको पूरा किया जाएगा। ताहम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस दुनिया में इस तरीके से आमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी आखिरत संवर जाए। कल जो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जो हशर का मैदान कायम होगा, वहां हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, हमारी रुसवाई ना हो। और मैं आखिर में एक पैगाम आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। वो पैगाम जो सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने पेश की, जो दो कलिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखला के गए हैं,
उन कलिमात का हमें अक्सर व बेशतर विर्द करना चाहिए। हम अक्सर व बेशतर उनको विर्द करते रहें, क्योंकि ये कलिमा की अहमियत आपने सुना, कितनी ज्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया की चीजों को एक पल्ले में रख दिया जाए और ये कलिमात को एक पल्ले में रख दिया जाए, तो ये कलिमा अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब और तराजू में वजनी होगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इलाहुल आलमीन, दुनिया के अंदर जो भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। अल्लाह जो मुसलमान कर्जदार हैं, अल्लाह तो उन्हें कर्ज की अदायगी के लिए सबील अता फरमा। अल्लाह जो मुसलमान इस दुनिया से फौत हो चुके, अल्लाह उन्हें कब्र की अजाब से महफूज रखना, उनके कब्रों को कुशादा अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन जो इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह तो उन्हें नेक